بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کے ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کی مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جسے آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں موجود ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم لے کر فروخت کر دیا اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیب آئی کہ رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے گھر یہاں پہنچی اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں مصرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا، آپ کے ارد گرد نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کو محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئی۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی اور گئے بگئے میں حضرت حسن بصرہ کے وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ دھاتی بجاتی تھی، بعد میں توبہ طائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہر حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخ سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا عالمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل
کی، اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کی آواز سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے کہ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری ہیں، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھی، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم دین میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض و آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہیں جو وہ اپنے بندوں پر وار رکھتا ہے، جسے حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد دیدار الہی ہے اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر ہے۔ وہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو پشت میں دائیں سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو دائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے لے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔